الحمد لله الذي لم يزل عالما عليما قديرا قادرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وحزبه وأحفاده وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين، قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. قوم موسیٰ کو غلامی سے چھڑانے والے، دار سے چرخ پہ عیسیٰ کو اٹھانے والے، تو اگر چاہے تو مچھلی کے شکم میں بھی جیے، تو اگر چاہے تو جلتے رہیں طوفان میں دیے، تیری تنویر ہے پیشانی انجم سے عیاں، ہے مہو مہر سے ظاہر تیری عظمت کا نشان. تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، ذرہ خاک کو خورشید سے برتر کر دے، بازوئے خستہ کو فولاد کی قوت دے دے، مرد مسلم کو کچھ احساس کی دولت دے دے. یہ سمجھ جائے کہ ایمان کی وقعت کیا ہے، کون سی چیز ہے اخلاق، محبت کیا ہے، نور حق سے دل مسلم کو فروزاں کر دے. اے خدا پھر سے مسلمان کو مسلمان کر دے. انتہائی عقیدت، محبت، خلوص و للہیت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ باوقار دربار دیابار گہربار میں درود و سلام کے پھول و ہار نظر کرنے کی سعادت و برکت حاصل کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما. اللہ پاک کا بے پناہ کرم احسان ہے کہ آج کی اس نوربار پرکیف باوقار علمی فکری اجلاس بنام کنز الایمان کانفرنس جو دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اس میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. خیر الاماکن جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ مسجد میں اس وقت ہم سب تشریف فرما ہیں. ذکر میں سب سے اچھا ذکر، کلام میں سب سے اچھا کلام، خیر الکلام کلام اللہ. اچھا کلام، اچھی بات، نبی کی نعت، اچھی جگہ میں بیٹھ کر اچھے لوگوں کے درمیان، علاقے کے گرد و نواح کے اطراف و اکناف کے اگل بگل کے علمی فکری مذہبی مسلکی مشربی
دل و دماغ کی موجودگی میں ہم سب شرف یاب ہو رہے ہیں۔ گرامی قدر منزلت حضرت علامہ مولانا محبوب عالم رضوی صاحب کی سربراہی میں دارالعلوم رضائے مصطفیٰ شاہراہ ترقی پہ گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کو اسم و مسمہ بنائے۔ رضائے مصطفیٰ، سب کی چاہت رضائے مصطفیٰ، سب کی ضرورت رضائے مصطفیٰ، ہماری چاہت رضائے مصطفیٰ، آپ کی چاہت رضائے مصطفیٰ، سب کی چاہت رضائے مصطفیٰ، حد تو یہ ہے رب کی چاہت رضائے مصطفیٰ۔ بریلی کے امام بول پڑے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بڑی سنجیدگی متانت بھرے اس ماحول میں آج محادثہ، مکالمہ، تبادلہ خیال، آپسی بات چیت، لین دین، آدان پردان کے حوالے سے چند کلمات خیر کی سوغات نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دارالعلوم کے اجلہ اساتذہ، لائق فائق مدرسین، ائمہ مساجد اور ہمارے باوقار علماء کی سربراہی، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے نیک فعال کی دلیل ہے۔ اللہ کرے ان سرپرستوں کی سرپرستی ہمارے سروں پر تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم رہے۔ سامعین، حاضرین، ناظرین، منتظمین، اراکین، سارے قابل مبارکباد ہیں کہ آج اس سادگی میں بھی جو پاکپن ہے، جو نکھار ہے، جو وقار ہے، جو بہار ہے، وہ بہت بہت قابل تعریف ہے۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں ہم سبوں کے لیے قابل تقلید بھی ہے۔ جو تام جھام بیجا انتظام، انصرام، اہتمام سے حتی الامکان پرہیز کرتے ہوئے، بڑی سادگی، خاکساری میں بھی پرکشش انداز لیے ہوئے اپنی جگہ پہ بہت بہت قابل تعریف ہے۔ اللہ کرے یہی جذبہ امت کے دلوں میں پیدا ہو جائے، ہم سب کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور بہت دور تک یہ میسیج پہنچے کہ اگر ہم چاہ لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جو میرا عنوان سخن ہے وہ صرف کوئی مدلل نہیں، کوئی مبرہن نہیں، کوئی مفصل نہیں، کچھ اجمالی خاکہ ہوگا، میرے مطالعے کا کچھ اشارہ ہوگا۔ بس یوں سمجھ لیے کہ اشارات، مطالعات، تجربات، مشاہدات، کچھ قلبی واردات اور کچھ روحی تاثرات کے کلمات ہیں جو آپ تک میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بڑی تقریریں ہوئی، بڑے جلسے ہوئے، بہت سارے بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ کاش ہمارے دلوں میں بھی وہ جگہ بنا لے تو آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، بدلاؤ آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے بچے آج بھی غزالی، رومی، جامی سب بن سکتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستاں مہک اٹھے۔ یہ دانشوروں کا بھی ایک اچھا خاصا یہاں طبقہ موجود ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو حصول علم میں اس وقت مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں میں بھی حوصلہ اور توانائی عطا فرمائے۔ آنے والے دنوں میں انہی کو سب کچھ سنبھالنا ہے، یہی سب اجول بھوش ہیں، روشن مستقبل ہیں۔
قوم، ملت، مسلک، مشرب، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کا نظام کی مکمل باغ ڈور انہی بچوں کے حوالے ہونا ہے۔ اس لیے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ویسے لوگ موجود ہیں۔ بس ایک طرح سے سمجھیے کہ ریڈنگ اور ٹیچنگ اور تعلیم، تعلم، افہام و تفہیم، درس و تدریس کا ایک ایسا باغیچہ محسوس ہو رہا ہے جہاں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے کچھ ہم باتیں چن لیں اور کارآمد گفتگو کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کو ہم معطر بنا لیں۔ حضرات، قرآن شریف صرف قرآن نہیں بولنا چاہیے، یہیں سے میری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ بالکل آسان لب و لہجے میں بڑے گھنگرس خطاب میں نے کیا ہے اور بہت طریقے طرح سے تقریروں کے ذریعے سے آپ تک پہنچنے کا شرف حاصل کیا۔ اب احساس ہوا، اور ویسے بھی جب آدمی 40 پلس ہو جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے، ہم تو 50 پلس ہیں۔ اس لیے احساس کو جگائیے، اپنے معاملات کو تھوڑا سا بدلیے اور سمجھیے یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد۔ کچھ تو راز ہے، کچھ تو حکمت ہے۔ اللہ چاہتا تو اس سے پہلے اعلان کروا دیتا، نہیں، 40 سالہ پوری زندگی دنیا کے سامنے پیش فرما دی۔ پھر وہ 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد حکم ہوا، اب اعلان کرو میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ کہلاتے تھے۔ قرآن کا نزول ہو گیا تو محمد الرسول اللہ کہلائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نے اور آپ کی پوری زندگی نے جو ایک انقلاب بپا کیا تھا، وہ اسی مسجد کے حوالے سے انقلاب بپا ہوا تھا۔ مکے میں جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی گزاری، زندگی کے لیل و نہار، شب و روز گزارے، اتنا انقلاب نہیں آیا۔ لیکن جب ہجرت کر کے آپ مدینہ شریف میں جلوہ فگن ہو گئے، جب آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر مکمل کر لی، وہاں ایک صفہ چبوترا تیار ہو گیا۔ اس چبوترا نامی مدرسے پہ بیٹھ کر پوری دنیا میں جو انقلاب بپا کیا ہے، تاریخ اس کی دھمک آج بھی محسوس کر رہی ہے۔ مدرسوں کے حوالے سے، مسجدوں کے تعلق سے انقلابات اچھے قاعدے قرینے سے لائے جا سکتے ہیں۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد تو نماز کے ساتھ ساتھ نماز کے سیکھنے کی بھی جگہ ہے۔ نماز کے حوالے سے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی جگہ ہے۔ یہی وہ مسجد تھی جہاں پہ پڑھائے جانے والا ایک ایسا سلیبس پڑھایا گیا تھا کہ اپنے وقت کا فلاسفر بھی وہیں سے نکل رہا ہے، انجینئر بھی نکل رہا ہے، ڈاکٹر بھی نکل رہا ہے، اپنے زمانے کے ماہرین وہاں سے نکل رہے ہیں، آپ کے حاکم و حکمراں بھی وہاں سے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ وہی ایسا سلیبس تھا، وہ صرف قرآن کا سلیبس تھا، وہ قرآنی نظام تھا، وہ قرآنی تعلیم تھی، وہ قرآنی پیغام تھا، جس پیغام کے ذریعے سے اس مسجد نبوی کے حوالے سے دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں ایک روحانی انقلاب، ایمانی انقلاب، ایک علمی انقلاب اور اخلاقی انقلاب، معاشرتی انقلاب، سماجی انقلاب، ایک ایسا انقلاب آیا تھا۔ کسی کہنے والے نے بڑا اچھا پیغام دیا تھا کہ 12ویں کی صبح کو آیا ایسا انقلاب، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں چھایا انقلاب، لاکھ سے زائد پیغمبر بھی نہ جیسا لا سکے، سرور کونوں مکان لائے وہ ایسا انقلاب۔ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم لے کے آیا انقلاب اور آ کے لایا انقلاب۔ چاند شق خورشید الٹے پاؤں واپس ہو گیا، کہیے اس کو کیا کہوں، ہے معجزہ یا انقلاب۔ یہ انقلاب تھا۔ اس مسجد کے حوالے سے معلوم ہوا دارالعلوم رضائے مصطفیٰ یہ اپنے بہت تیزی کے ساتھ آپ کے حوالے، آپ کے تعاون کے ذریعے
اپنی خدمات کو پیش کرنے کی یہ سالانہ رپورٹ کے طور پر جلسہ دستار بندی کا اہتمام ہوا ہے، اور اس میں علاقے کے بڑے بڑے معزز علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت کی موجودگی ہے، اور آپ جیسے جب اسٹوڈنٹ طالب علم حصول علم کے تمناؤں سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے کے بعد کشاں کشاں آپ تشریف لائے ہیں، ایک اچھا ماحول ہے، ایک اچھا پیغام ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ آپ کے لیے، کچھ حضرت لوگوں کے لیے، کچھ حضرات لوگوں کے لیے۔ ہمیں بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ اس لیے ایک نئی سوچ، نئی فکر، نیا تفکر، نیا تدبر اپنے ماحول میں پیدا کیجئے۔ قرآن شریف بات میں یہاں سے چلا رہا شروع کیا تھا، صرف ہم لوگ قرآن بولتے ہیں، ادب کے خلاف ہے، جائز ہے، ادب کے خلاف ہے، یہ ادب والوں کا تقاضا نہیں ہے، ادب والوں کی پہچان نہیں ہے، یہ ادب والوں کی شان نہیں ہے۔ جو ادب والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو ادب کے ساتھ لیا کرتے ہیں۔ مدینہ شریف بولتے، مکہ شریف بولتے، بریلی شریف بولتے، کچوچا شریف بولتے، بغداد شریف بولتے، اجمیر شریف بولتے، ایسے ہی قرآن شریف بولیے، حدیث شریف بولیے، یہ شریفوں کی پہچان ہے، یہ شریفوں کا دیا ہوا سبق ہے۔ اہل خانقاہ ایک مزاج لے کے جائیں اور وہ بھی محسوس کریں کہ کل خانقاہوں کے حوالے سے جو ادب کا جام پلایا جاتا تھا، جس سے دل و دماغ سرشار ہوا کرتے تھے، تو وہ جب بھی خانقاہ سے باہر قدم بڑھاتے تھے تو ان کا ہر ایک قدم شریعت کے دائرے میں چلتا تھا، وہ ان کا ہر معاملہ ادب کے دائرے میں طے پاتا تھا۔ اس لیے یہیں سے ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن شریف ہم نادانی میں بھی، بے توجہی میں بھی یا غفلت میں کبھی کبھی صرف قرآن بولتے ہیں، نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن ہے، یہ مجید ہے، یہ عزت عطا فرماتا ہے، یہ وقار عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن بچھڑوں کو ملا دیتا ہے، قرآن بھٹکے ہوئوں کو راستے پہ لا دیتا ہے، قرآن امت کو نبی سے ملاتا ہے، بندے کو خدا سے ملاتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو زندوں کو زندوں سے ملاتا ہے اور بلکہ زندوں کو مردوں سے ملا دیتا ہے۔ قرآن کا اصل جو معنی ہے وہ ملنا ملانا ہے، اور قرآن کا ایک معنی ہے پڑھنا پڑھانا۔ اب قرآن پڑھا ہوا، قرآن پڑھ کے اتارا گیا ہے، لکھ کے نہیں۔ توریت لکھ کے اتارا گیا، انجیل لکھ کے اتاری گئی، زبور لکھی لکھائی کتابی شکل میں اتاری گئی، مگر قرآن کا نزول لکھ کے نہیں، پڑھ کے جبریل امین آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے، حضور سماعت فرماتے تھے، اور حضور جب سماعت فرماتے اپنے صحابہ کو سناتے۔ اللہ نے ان کو اس قدر حافظہ عطا فرمایا تھا، اتنی زبردست قوت حافظہ عطا فرمائی تھی کہ وہ سن لیتے تھے تو وہ کنٹھسٹ کر لیتے تھے، ہمیشہ یاد کر لیتے تھے، اور پھر اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ بچے آج 3 حافظ قرآن، ہم کو یہ سن کے ایک جملہ بہت اچھا لگا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو بالکل کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں۔ علامہ محبوب صاحب کسی سے کہہ رہے تھے کہ بس 3 ہی ہیں، اور چونکہ ہم لوگ کا حساب کوانٹیٹی کا نہیں ہے، کوالٹی کا ہے۔ 3 اگر دین کے نام پر حافظ قرآن قوم و ملت کے حوالے ہو جائیں تو ایک غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے تو پورے متحدہ ہندوستان میں انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ یہ 3 حافظ قرآن جب چاہ لیں گے تو پورا علاقہ قرآنی تعلیمات سے وہ ہمیں کے ماحول میں سرشار نظر آنے لگے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔
آج میرا بھی انداز تھوڑا کچھ بدلا سا بھی نظر آئے گا. جو مجھ کو پہلے سے جانتے ہیں وہ تو محسوس کرتے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ آپس کی گفتگو ہو جائے, کچھ علمی, کچھ فکری, کچھ تاریخی, کچھ معلوماتی, کچھ قرآنی, کوئی عرفانی, کچھ حقانی, کچھ نورانی. یہ باتیں ایسی ہو جس سے آپ کے دلوں میں بھی نور پیدا ہو جائے, دلوں میں, آنکھوں میں نور پیدا ہو جائے, دلوں میں سرور پیدا ہو جائے. اس لیے کہ قلب محو سرور ہوتا ہے, غم زمانے کا دور ہوتا ہے, اور جھوم اٹھتی ہے زندگی جوہر جب کبھی ذکر حضور ہوتا ہے. وہ تقریر ہی کیا ہے جس میں آپ کے دلوں میں رقت پیدا نہ ہو, وہ بیان ہی کیسا جس سے آپ کے حیات میں, آپ کی زندگی میں کچھ تھوڑی سی زندگی کی رمق نہ پیدا ہو. تقریریں سن سن کے لوگ انقلاب افری ماحول سے دوچار ہو جایا کرتے تھے. جلسے اس لیے نہیں کامیاب ہو رہے ہیں کہ چونکہ پہلے ہی سے ہم لوگ تو ٹھان کے جاتے ہیں جمنے جمانے کے لیے, اس لیے جلسے فلاپ ہو جا رہے ہیں. جب ہمارا دل مثل آئینہ ہوگا نا تو اس میں ایک عکس نظر آئے گا, اور جب دل کے آئینے میں نقش ہو تصویر یار, تو تھوڑی سی بھی گردن جھکائے گے نا تو آپ کو جلوہ یار نظر آئے گا. جس کا سینہ بے کینہ ہی مدینہ بن جاتا ہے تو پاسپورٹ ویزا کے جھمیلا ختم ہو جاتا ہے. وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے بس مدینہ 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 مدینہ, گھر میں ہے تب بھی مدینہ, سفر میں ہے تب بھی مدینہ, حضر میں ہے تب بھی مدینہ, چل رہا ہے تب بھی مدینہ. اور اس کے حرکات و سکنات میں, رفتار و گفتار میں, اقوال و افعال و اعمال میں, ہر معاملے میں بس مدینہ ہے. چاہت ہو تو ایسی ہو, اور اگر چاہت سچے من سے ہے تو یاد رکھیے آپ رہیں گے اس انڈال کے اکڑا کے علاقے پہ, مگر آپ کا دل ہمیشہ مدینے میں لگا رہے گا. اور جو مدینے میں دل لگا رہے گا رحمت خدا بندی سے کوئی بعید نہیں ہے. بظاہر آپ یہاں دفن ہوں گے, اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں دفن ہونے کا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تڑپیے تو صحیح, مچلیے تو صحیح. ایک حدیث شریف پہلے میں سناتا ہوں, اس کا مفہوم مسلم شریف, مگر حدیث شریف کی بڑی نامی معتبر کتاب ہے, اور بخاری شریف کے بعد درجہ مسلم شریف ہی کا ہے. صحاح ستہ کی کتابوں میں ایک نام مسلم شریف کا بھی ہے. اس میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے تو اور وہ پڑھنے لگے گا. اب کس زبان میں نامہ اعمال لکھا ہوگا, حضرات علماء کرام سے رابطے میں رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا. تو جو زبان آپ نہیں بھی جانتے ہیں نا وہاں آپ پڑھنے لگیے گا. آپ یہاں نہیں پڑھ پا رہے ہیں, ضرور وہاں پڑھنے لگیں گے. قبر میں جب جائیں گے جس زبان میں سوال ہونا وہ زبان آپ کو کوئی ایک دم آٹومیٹکلی آپ کو آ جائے گی. وہ سریانی زبان ہو, اربیاری زبان ہو, وہ عربی زبان ہو, مختلف روایات ہیں, وہ سب آپ کو آنے. آپ کو عربی زبان کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ زبان اس وقت پروفیشنل نہیں ہے, وہ پیشہ ورانہ زبان نہیں ہے, لیکن دھیرے دھیرے اب جب خلیج ممالک میں ہمارے نوجوان جانے لگے تب ہم لوگوں سے بھی لوگ رابطے میں رہتے ہیں. اور جب بات کرنی ہوتی ہے, شیخ سے کچھ بات کرنی ہوتی ہے, کچھ اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے, تب مولوی مولانا کی ضرورت پڑ جا رہی ہے. پہلے زمانے میں کہاں عربی کا کوئی خاص لحاظ نہیں ہوتا تھا. ہاں سب کو چاہیے انگلش میڈیم, سب کو چاہیے انگلش, سب کو چاہیے انگریزی, اس لیے کہ چالاک قوم نے اس کو پیشہ سے جوڑ دیا ہے, اس کو ہنر سے جوڑ دیا ہے, اس کو روپے پیسے سے جوڑ دیا ہے. اور ہم لوگ یہاں کا بس یہ مذہبی زبان ہے, یہ دھارمک بھاشا ہے, یہ ایک دم بالکل لینگویج ہے, اس سے کوئی مطلب خالی تبرک لیجئے, خالی برکت حاصل کریے, بس خالی چھو منتر کرتے رہیے. عربی زبان میں خطبہ ہوگا جمعہ کا, ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. نکاح کے وقت بھی عربی زبان میں خطبہ ہوگا, ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب خطبہ جو جمعہ کو دیتے ہیں وہ کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں, نہیں, وہ کوئی جاب نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. خطاب خطبہ ایک ہی چیز ہے, جس کا معنی تقریر ہے, جس
جس کا معنی واز ہے، جس کا معنی سمجھنا سمجھانا ہے، وہ امام صاحب بار بار بولتے رہتے ہیں اتقوا اللہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ سید الایام ہے، یہ دنوں کا سردار ہے۔ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو۔ ہم لوگ سوچتے نہیں یہ پڑھ پڑھ کر کے امام صاحب کچھ نہیں، اب حالات بدل گئے، آپ بھی سمجھا کریں، مدرسے کا رخ کیا کریں، علماء کے رابطے میں رہیں۔ جب جمعہ کے دن آپ جب جمع ہوں گے تو آپ کو خطبے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ جانتے ہیں یہ جمعہ کا دن کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ہفتے بھر کی اوور وائلنگ ہوتی ہے، اوور وائلنگ ہوتی ہے۔ آپ کہاں تھے، کیسے تھے، کس حال میں تھے، آپ کو کس چیز کی بتانے کی ضرورت ہے، کون مسئلہ آپ کو بتانا ہے۔ جانتے ہیں ایک ہفتے تک امام صاحب ماتھا ماری کرتے رہتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں اس جمعہ کو ہم کو کیا مسئلہ بتانا ہے، کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، کس عنوان پہ خطاب کرنا ہے۔ ایک ہفتہ آپ کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن امام صاحب آپ کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی ہو گیا ہے۔ یہ مسجد کا خطبہ ہی تھا جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ خطبات رسول ہاشمی کو دیکھیے، خطبات ابو بکر سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیے، خطبات عمر فاروق کو دیکھیے، خطبات عثمان غنی کو دیکھیے، خطبات علی مرتضی فاتح خیبر مشکل کشا کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ خطبہ سنایا جاتا تھا، اللہ فرماتا وَذَكِّرْهُمْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب بار بار لوگوں کو نصیحت کیا کریں، نصیحت کرنا یہ لوگوں کو ایمان والوں کو بڑا فائدہ دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں تقریر سے کوئی معاملہ نہیں ہے، کبھی کبھی لوگ کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں، تقریر سے کچھ حاصل نہیں ہے، تبصرہ ہم لوگوں کو بھی سننا پڑتا ہے۔ ایک ایسی طرح سے تبصرہ جلسے کے بعد ہونے لگا تھا، فور ویلر میں لوگ سفر کر رہے تھے، ڈرائیور سامنے بیٹھا تھا، وہ ہم لوگوں کے آپسی تبصرے کو سنتا رہا، برداشت سے جب باہر ہو گیا تو اس نے ایک صاحب سے کہا حضرت چپ رہیے، یہ جو چہرے پہ جو داڑھی دیکھ رہے ہیں نا یہ جلسوں کا ہی فیضان ہے، یہ تقریروں کا ہی اثر ہے۔ پہلے بے نمازی تھا، اب میں با نمازی ہو گیا ہوں، اب میں نے اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ کے زیور سے سجا لیا ہے۔ پہلے ہمارے گھر میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا تھا، وہ تقریروں کا فیضان تھا۔ کب ہمارے گھر کا ہر آدمی صبح کو ضرور ایک رکوع ہی صحیح قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا سمجھتے اللہ پاک فرماتا بار بار نصیحتیں کرتے رہو، اس لیے کہ کبھی تو نصیحت اثر کرے گی نہ کبھی جملہ اثر کرے گا نہ۔ ہاں ماننا کہ ہر جلسہ کامیاب و ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جلسے میں ہر کوئی نہ کوئی جملہ اثر انداز ضرور ہوتا ہے، مختصر ہی صحیح، تقریر مختصر صحیح، بیان مختصر صحیح، لیکن اللہ جب توفیق دیتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے اسی کے دلوں میں نشتر لگتا ہے۔ اور چچا غالب نے بہت وقت کی بات کہی تھی کہ کوئی پوچھے میرے دل سے تیرے تیر نیمے کش کو یہ خلیش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، کبھی تو رات کی تنہائیوں میں خوف خدا سے آپ کی آنکھوں سے آنسو کے دو چار قطرے نکل گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ رحمت خداوندی بہانہ می جویل، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو جو بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ کون میرا بندہ کب کس وقت میری بارگاہ سے تقرب حاصل کر لے۔ آؤ اللہ کے بندو، آج کے اس رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر شاندار روح پرور ایمان افروز کنز الایمان کانفرنس کے حوالے سے ایمانی خزانے کی حفاظت کی فکر میں لگ جائیں، اور اچھا انتظام کیا ہے علامہ محبوب عالم رضوی صاحب نے، ایک تو حافظ قرآن اور ادھر بھی کنز الایمان، حافظ قرآن ادھر کنز الایمان، اس لیے کہ حافظ قرآن، ہر حافظ قرآن آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یاد رکھنا وہی حافظ قرآن عالم ذیشان آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے جو کنز الایمان کے حوالے سے ایمان عقیدے کی بات کرتا ہے۔
کنزُل ایمان. یہ دو جو سنگم دیکھنے کو ملا، طبیعت اندر سے بہت گدگد ہو گئی. ماشاءاللہ باغ باغ ہو گیا دل میرا. ہاں یہ حافظ قرآن کے اعجاز میں منعقد ہونے والا جلسہ، اس کا نام رکھا گیا کنزُل ایمان. کنزُل ایمان وہ کنز ترجمہ قرآن ہے جس نے کتنوں کے ایمان کی حفاظت کیا ہے. ترجمہ قرآن کے نام پہ بہت کچھ کیا گیا. صرف میں اشارہ کروں گا، بات سمجھیے گا. اور کچھ کام کی بات میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو بھی دھیان دیجیے گا. بہت سہلتا سرلتا پوروک، آسان سے آسان تر. عربی میں اس کو کہتے ہیں سہل، سہل سے اسہل. اس سے زیادہ اور ہوگا آسان تر، اسہل. حضرات تو اب اس حوالے سے بس میرے سامنے چند کلمات ہیں، اس کو میں آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں. قرآن شریف، بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی، بیچ میں بات پھیلتی چلی گئی. قرآن شریف کیا بولنا ہے؟ قرآن شریف، قرآن مجید، قرآن پاک. صرف قرآن نہیں، یاد رہے گا انشاءاللہ. قرآن کا معنی پڑھا ہوا، قرآن کا معنی ملانے والا، بھی قرآن قرن سے بنا پڑھا ہوا قرآن اتارا گیا. سبحان اللہ. یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا جمع کا صیغہ ہے، نحنو بھی جمع کا صیغہ ہے. علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے رہنے والے، بغداد اس لیے کہلاتے ہیں بغدادی. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں یہ جو نحنو استعمال ہوا ہے نا، نحنو ہم، یہ ہم اللہ فرماتا ہم نے اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے. یہ بادشاہوں کا انداز ہوتا. ہم نے، بادشاہ میں نہیں بولتا، بادشاہ میں نہیں بولتا، میں بادشاہ بولتا ہم نے اتارا ہے. اب علامہ آلوسی فرماتے تفخیما لشانی. یہ تو بہت بھاری لگا ہو آپ لوگ، حضرت لوگ سمجھ رہے ہوں گے. یہ تفخیم شان کے لیے، عظمت کے اظہار کے لیے. اللہ فرماتا ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب دنیا میں جتنے لوگ قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ سب ہوش کے ناخن تھام لے. قرآن کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے. کیسے کرنے والے ہیں؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، کیسے؟ لحافظون، لام تاکید، لحافظون. کیسے؟ فی قلوب اولیائنا، اے فی قلوب اولیائنا. کیسے ہم حفاظت کرنے والے؟ ہم اپنے دوستوں کے سینوں میں اسے جاگزی کر دیں گے. حافظ قرآن بہت قابل مبارکباد ہے. اللہ نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے، دوست بنا لیا ہے کہ تمہارا سینہ قرآن کے حفظ کے لیے کھول دیا ہے، شرح صدر کی سعادت عطا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے اسباب و وسائل کا انتظام بھی فرمایا. کیسے؟ نور الانوار اصول فقہ کی کتاب ہے، نور الانوار حضرت لوگوں کو معلوم ہے. اس میں فرمایا قرآن نام ہے نظم و معنی دونوں کے مجموعے کا. نظم معنی لفظ نہیں، نظم بولا گیا. نظم کہتے ہیں موتی پرونے کو. ارے کیا کہنا ہے، لفظ نظم معنی دونوں کے مجموعے کا نام. صرف لفظ کا نام قرآن نہیں ہے، صرف معنی کا نام قرآن نہیں، دونوں کو ملا کے قرآن. سبحان اللہ.
دونوں کو ملا۔ اب معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟ معنی کی حفاظت کرنے کے لیے ضرورت پڑی ہے تو علماء ربانیین کا گروہ دنیا کے سامنے پیش فرما دیا ہے۔ جب معنی بدلنے کی کوشش کی گئی تو بریلی کا امام محمد رضا اٹھا ہے اور نوکے قلم چلاتے ہوئے کروایا، تم معنی بدل کر کے لوگوں کو گمراہ مت کرو، یہ مت کہو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے محبوب ہم نے تم کو بھٹکتا ہوا پایا تو راہ راست دے دی۔ ارے نبی کو بھٹکتا ہوا لکھا گیا، بے خبر لکھا گیا، بے راہ لکھا گیا۔ امام محمد رضا نے فرمایا لوگو یہ صحیح ترجمانی قرآن کی نہیں ہے، یہ روح قرآن کے خلاف ہے۔ نبی بھٹکتا ہوا نظر آئے تو پھر لوگ کیسے راہ راست پہ آئیں گے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جو بھٹکے ہوئے کو خدا والا بنا دیتا ہے، جو راہ راست پہ لوگوں کو لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے علماء کرام کا گروہ پیدا فرمایا اور لفظوں کی حفاظت کے لیے حافظ قرآن کا گروہ پیدا فرمایا۔ ایک حرف بھی اگر کوئی بدل دے گا نا، ایک حرف جہاں بدلا حافظ قرآن سینہ چوڑا کے کھڑا ہو جائے تو غلط پڑا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، قرآن کی حقانیت و صداقت کی دلیل ہے، اور اتنی آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا مسئلہ بھی اب سیکھ لیجیے، ہر مسلمان ما یجوز بہ الصلاۃ، قرآن شریف کا اتنا حصہ یاد کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان جس سے آپ نماز پڑھ سکیں، کم سے کم کتنے میں نماز ہوتی ہے؟ اشارہ نہیں سمجھے، ہلکا سے اشارہ کیا تب بھی کم سے کم چھوٹی تین جس سے آپ کی نماز ہو سکے، اتنا ہر مسلمان کو، مرد عورت یاد کرنا پڑھنا نہیں، یاد کرنا اور ہوتا، پڑھنا اور ہوتا۔ یاد کرنا فرض ہے، سب پر فرض عین ہے، یعنی سب پر ضروری ہے۔ حافظ قرآن، پورے قرآن کا حافظ بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ پورے علاقے میں کوئی حافظ نہیں ہو تو سارے علاقے کے لوگ گنہگار ہو۔ اچھا دارالعلوم رضائے مصطفیٰ نے فرض کفایہ پورا کر دیا، ماشاءاللہ۔ 3 حافظ قرآن، سبحان اللہ۔ اور بھی ادارے حافظ قرآن، یہ مسئلہ سمجھا گیا نا؟ حافظ قرآن بننا فرض کفایہ، مگر اتنا حصہ قرآن شریف کا یاد کرنا سب پر ضروری فرض ہے جتنے میں نماز وہ پڑھ سکے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ، یاد رہے گا؟ ہاں ہوں کچھ بولیے نا، اے سبحان اللہ۔ چلیے اب ہم تھوڑا سا مراد آباد شریف آپ کو پہنچاتے ہیں۔ مراد آباد شریف فخر الاماثل ہے، صدر الافاضل ہے، مفسر قرآن، صاحب خزائن العرفان، حضرت علامہ سید شاہ حافظ قاری مفتی نعیم الدین مراد آبادی، نور اللہ مرقدہ، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک عیسائی سے مناظرہ طے ہو گیا، چلیے وقت مختصر ہے، شارٹ میں ہم بیان کرنا، ہاں شارٹ کلپ بنانا مجھ کو آتا ہے۔ اے بابو کہاں جا رہا بیٹا؟ بڑھ جا، نہیں ضروری ہے تو جا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو پڑھو کام دے گا، اس کے بعد پھر کہاں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مناظرہ طے ہو گیا، عیسائی آ گیا، پادری بجھتا ہے نا، پوپ، وہ آ گیا، کہا مولانا نوجوانی کی عمر تھی، آپ مناظرہ کرو گے؟ کہا الحمدللہ میں بحیثیت مناظر آپ کے سامنے ہوں۔ کہا آپ کا قرآن مجھ کو 18 پارہ یاد ہے، جس کتاب پہ میں ایمان عقیدہ رکھتا ہوں، انجیل، اس کا کتنا حصہ آپ کو یاد ہے یہ بتائیے، پھر مناظرہ شروع ہو۔
दाव दाव पेश इसी को कहते हैं। हम और आप होते तो मबहूत हो जाते, मगर हजरत हजरत थे, सुभान अल्लाह, आला हजरत के खलीफा हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, पादरी धौंस मत जमाओ, मुझको तेरे हर दाव का जवाब देना आता है। बेहमदही ताला मैं धौंस में आने वाला आदमी नहीं हो। कहा क्यों? कहा कि मेरा कुरान तुमको 18 पारा याद है। कहा ये तो कुरान की सदाकत व हक्कानियत है कि अपनों के सीनों में भी आसानी से उतर जाता है और दुश्मनों के सीनों में भी उतर जाता है। पहले तू ये बता कि जिस किताब इंजील पे तू अकीदा और ईमान रखता है उसका कितना हिस्सा तुमको ज़बानी याद है, ये तो बताओ कि उसका हिस्सा तुम्हें कितना याद है। और जिस कुरान पे मैं मुझको अकीदा है वो पूरा का पूरा कुरान मुझको ज़बानी याद है। तू बता तुझे अपनी किताब ज़बानी याद है कि नहीं? मुनाजरा ऐसे जीता जाता है। तो कुरान की सदाकत ये है कि आसानी के साथ वो सीनों में उतर जाता है, आसानी के साथ सीनों में वो तो पढ़ के तो देखिए तो सही नहीं, मगर हम लोग पढ़ते नहीं है। मुश्किल काम तो यही है, बस तबर्रुक है उसको बरकत के लिए कि तो मौका मिले तो उसको चुम्मा चाट करके रख दीजिए, कुछ ना पढ़ना नहीं है मेरे भाई। यही वो कुरान शरीफ है जिसका देखना सवाब, सुनना सवाब, पढ़ना सवाब। ये आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन इसमें असल पॉइंट हमको इसमें दूसरा बताना है। सुभान अल्लाह। देखना सवाब, देखना सवाब, देखिए तो सवाब, सुनिए तो सवाब, पढ़िए तो सवाब। देखना देखना सवाब क्या? जल्दी में आप भी जल्दी में, हम भी जल्दी हैं। तबकाते इंसानी में से एक तबका ऐसा है जो देख तो सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता, वो सुन भी नहीं सकता। दिल चाहता है हम अल्लाह का कुरान सुने, अल्लाह का कलाम सुने, मगर सुनने की सलाहियत नहीं है। दिल चाहता है कि हम अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़े, मगर पढ़ने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह ताला ने करम की बारिश बरसाई, फरमाया घबराओ नहीं, ये मेरा कलाम है, मेरा कलाम है। सुन नहीं सकते कोई बात नहीं, पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं, देख सकते हो? कहा हाँ हाँ देख सकता हूँ। कहा देखते जाओ सवाब मिलता चला जाएगा। वो कौन है? वो पैदाइशी गूंगा है। जो पैदाइशी गूंगा होगा वो सुनता भी नहीं है और बोलता भी, मगर देखता है, मगर देखता है। पैदाइशी गूंगा। हाँ, वो बाद में जो गूंगा हो जाता है वो नहीं। शबनम था, हाँ शबनमी फुहार जारी रहे, हाँ शबनमी फुहार होती रहे। तो जो पैदाइशी गूंगा होता है वो सुनता नहीं है, बोलता, मगर अल्लाह ने करम फरमाया आप कोई बात नहीं, बोल नहीं सकते, देख सकते, देखने का भी तुमको सवाब मिलेगा। लुधियाना के एक वाक़े हम सुनाते हैं आपको। सुभान अल्लाह। लुधियाना हाफिज बन गए माशाअल्लाह। हाफिज मतलब हाफिज़ा यहफ़ज़ु हिफ़्ज़न व हिफ़ाज़तन, इसका दो मस्दर आता है, एक है याद करना और एक है बचाना, हिफाजत करना। इसका मस्दर अगर हिफाजत हो तो हाफिज का माना होता है हिफाजत करने वाला, और इसका मस्दर व माखज अगर हिफ्ज हो तो इसका माना होता है याद करने वाला। कुरान का हाफिज, ये दोनों से मुश्तक ये लफ्ज हो सकता है, हिफ्ज से भी और हिफाजत से भी। हिफ्ज याद कर लिया, कहा हाँ हाँ याद कर लिया है। अल्लाह फरमाता है तूने मेरे कुरान को याद किया, मेरे कलाम को याद किया है, कुरान के हवाले से जिंदगी गुजारता जा, तुम्हें भी जमाना याद करेगा, सदियां याद करेंगी, लोग याद करेंगे। मुबारकपुर के हाफिज़े मिल्लत को कौन नहीं जानता है? मिसबाहियाना रंग और रोगन से रास्ता पे रास्ता, बहुत सारे मिसबाही बिरादरान यहाँ पे मौजूद है। जमाना याद कर रहा है, इलाका याद कर रहा है, अपने याद कर रहे हैं, बेगाने याद कर रहे हैं। वो हिफ्ज़े कुरान का फैज़ था जो जमाना भूलने को तैयार नहीं।
اور اگر اس کا مصدر حفاظت ہو، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظوں کو پیدا فرما دیا۔ قرآن میرا، کلام میرا، حافظوں تیری ذمہ داری ہے اس کو بچا کے رکھنا، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ اب رب کی رحمت جھوم کے برسنے لگی، کہا تو حافظ قرآن، قرآن کی حفاظت کرنے والا، اب میرے قرآن کے فیض و برکت سے یاد رکھ ہم تو تمہاری بھی حفاظت کرتے رہیں گے، اور پھر دنیا تو دنیا ہے، جب تو قبر کی اندھیری کوٹھری میں چلا جائے گا تو تیری لاش کی بھی حفاظت ہم کریں گے۔ قرآن کا فیض و برکت تمہیں ملتا رہے گا، قرآن کی برکتیں ملتی رہیں گے۔ جو جس کا سینہ قرآن کے حفظ کا گنجینہ بن جاتا ہے تو وہ بعد وصال بھی اس کی لاش قبر میں محفوظ رہتی۔ اس کو پڑھیے تو صحیح، اس کو پڑھیے۔ بہت سے بزرگان محترم ہے، کیسے پڑھیں گے آپ؟ فہمی بے شوق، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک، سورہ مائدہ سے لے کر کے سورہ یونس تک، سورہ یونس سے لے کر کے سورہ بنی اسرائیل تک، سورہ بنی اسرائیل سے لے کر کے سورہ شورا تک، سورہ شورا سے لے کر کے سورہ قاف تک، سورہ قاف سے سورہ والناس تک، یہ 7 منزل ہے۔ پورے قرآن شریف میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزل۔ منزل مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ قادری منزل، رضا منزل، رضوی منزل، اشرفی منزل، ٹھہرنے کی جگہ۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جگہ کیا جذبہ تھا ہمارے اسلاف کے اندر، ان لوگوں نے 7 دنوں کو ڈیوائیڈ کر رکھا تھا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک ہم فلاں دن پڑھیں گے، سورہ مائدہ سے لے کر کے سورہ یونس تک۔ اس کا آسان طریقہ ہم بتاتے ہیں، پھٹ سے یاد ہو جائے گا۔ اس کا آسان طریقہ فمی بشوق، 7 حرف اس میں ہے، فمی بشوق۔ کچھ تو لے کے جائیے نا، فمی بشوق اتنا کیسے یاد کرے گا؟ میتھ کا فارمولا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس فارمولے سے بڑا سخت سے سخت میتھ آدمی حل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک فارمولا، فمی بشوق، فا سے سورہ فاتحہ، میم سے سورہ مائدہ، سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک پہلی منزل۔ اس کے بعد مائدہ سے لے کر کے یا اس کا رب فمی سورہ یونس تک، اس کے بعد با سورہ بنی اسرائیل، اس کے بعد شین ہے سورہ شورا، اس کے بعد واو ہے سورہ صافات، اس کے بعد سورہ قاف، فمی بشوق۔ یہ 7 منزل ہے۔ اس کو آسان یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ، بہت اچھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جلالین وغیرہ اس میں بھی یاد کرنے کے لیے، سبحان کون حضرت جلال الدین سیوطی ہے، کون حضرت جلال الدین محلی ہے، اس کے لیے بھی فارمولا ہے، مگر جگہ جگہ اس فارمولا کو دیتے ہیں۔ جی جی، آج آپ کو تھوڑا سا ہم نے دے دیا۔ سبحان اللہ، اصل میں ان بچوں کو ہم کو خدمت کرنی ہے، آپ لوگوں کو نہیں۔ سبحان اللہ، آپ تو ماشاءاللہ لائبریری ہے، لائبریری بولنے لگے کرامت ہے، لائبریری بولتی نہیں ہے۔ دوستو، تو ایک بات پر چلتے چلاتے آپ سے ہم گزارش کرنے جا رہے ہیں، عام دم برد سرے مطلب اللہ پاک فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حافظ قرآن جو ہوتے ہیں وہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اعزاز میں جو 3 حافظ قرآن اس سال ایک دم بالکل ایک دم یہ ایک دم کچھ سنے گا کیا کہے گا؟ زوال پذیر ہے، ارتقائی منازل طے کرنے کا یہی شعور اور سلیقہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال زار پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے، ہماری نسلوں میں سے قرآن کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، صاحب قرآن والا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو کے، یہ قرآن کا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رکوع میں کوئی پڑھ دیا تب کیا ہوگا؟ سجدہ۔
سجدے میں قرآن کی تلاوت کر دیا تب تشہد میں کوئی پڑھ دیا. یہ سب مسئلہ بتا رہا ہے. شبنم تھا, یہ 16 نہیں ہے, شبنم ہے. کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ لوجیکلی سمجھیے. کہا کہ نہیں یہ میرا کلام ہے, میرا کلام. اللہ فرماتا ہے میرا کلام پڑھنا چاہتے ہو تو بادب کھڑے ہو جاؤ, ناف کے نیچے مؤدبانہ طریقے سے دونوں ہاتھوں کو پڑھ لو. اب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھ رہے ہیں گویا آپ اپنے رب سے محو کلام ہے, اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے پروردگار سے اب براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. اس کو بزرگوں نے فرمایا ہے, حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں سے 50-50 کا حساب ہے. سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, کچھ اپنے لیے کچھ بندوں کے لیے, کچھ اپنے لیے کچھ بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر بندہ کہتا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے میرے بھائی اب پڑھ رہے ہوتے ہیں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محو کلام ہوتے ہیں, شرف ہم کلامی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے کوئی گزرے نہیں. اگر گزرنے کے بارے میں جو وعید ہے, جو خرابی ہے, جو گناہ ہے اس کو پتہ چل جائے تو وہ 40 سال تک کھڑے کھڑے انتظار کرتا رہے. ایک روایت میں آیا ہے 40 مہینے تک انتظار کرتا رہے. ایک روایت میں آیا ہے 40 دن تک انتظار کرتا رہے. بندے نے عرض کیا مولا نماز یہ پڑھ رہا ہے, ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس کو گفتگو کو سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں, یہ میرا بندہ جو نماز کی حالت میں ہے مجھ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے. اس میں سے 2 ہیں اور تیسرا تم کون ہوتا ہے بیچ میں دخل اندازی کرنے والا, انٹرفیئر کرنے والا تم کون ہے؟ آداب گفتگو بھی یہی ہے کہ جب 2 آپس میں گفتگو کر رہے ہو تو تیسرا آدمی صرف سامنے کھڑا رہے, کچھ بیچ میں ٹپکے نہیں, وہ بولے نہیں. کچھ لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, وہ بغیر بن بلائے مہمان بن کر کے جو چاہتے ہیں ویسے ہی بولتے فر. سمجھ جائیے ٹمپریچر اس کا اتنا ہے, اس کا علمی ٹمپریچر اتنا ہے. اور ویسا ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب بیچ میں گفتگو کرنے لگے سمجھ جائیے اندر کھوکھلا ہے, وہ دیکھنے میں کچھ لگ رہا ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ انٹیلیجنسیا, وہ جینیس ہے, انٹیلیجنس ہے, وہ دانشور کہلاتا ہے, اپنے آپ کو بدھی جیوی کہلاتا ہے, پڑھا لکھا کہلاتا ہے. لیکن اگر 2 آدمی کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے بیچ میں ٹپکتا ہے یا بیچ میں کوئی وہ مخل ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کے پاس قابلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے, مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. سامنے گزرنے کا مطلب ہے 2 کے درمیان حائل ہو جانا. اس لیے کھڑے کھڑے انتظار کر جب تک یہ بندہ خود السلام علیکم کہہ کے اب نماز سے باہر نکل نہیں جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جلسے دستار بندی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. لدھیانہ کا واقعہ میں سنانے جا رہا تھا نا. اللہ تعالیٰ فضل فرمایا, ایک بچی ہے اس کا انتقال ہو گیا, ہندو بچی ہے, اس چیتا پہ چڑھا دیا گیا, آگ لگائی جا رہی ہے مگر آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. بہت کوشش جتن کرنے کے باوجود بھی کوشش کارگر ہاں پھیلانا چاہیں گے تو پھیلا سکتے ہیں مگر ہم کو ایک دم شارٹ کرنا ہے. ایک پڑھا لکھا پنڈت سے رابطہ کیا گیا تو کہا کہ جس کمرے میں یہ رہتی تھی نا اس کمرے کا سروے کرو, اس کا نریکشن جائزہ لو, سرچ کرو. سرچ کرنے کے بعد بھی رپورٹ جو دی گئی اس میں تھا کہ نہ کچھ تو ملا نہیں.
اندر سب کا کچھ نہ کچھ کہتا ہے. اندر یہ لوگ بھی جو بھونک رہے ہیں نا, ان کے دل سے پوچھئے نا, ان کے دل سے پوچھئے, قرآن پڑھئے تو صحیح نا. آج لوگ پڑھتے ہیں فون, کبھی کبھی فون سے رابطہ کرتا ہے, حضرت حالات اچھے نہیں ہے. اور یہ سب تو جتنے یہ سب جو نکلا ہے نا, جتنا سوشل میڈیا, یہ فیس بک اور یہ وہ 12-17 نام ہم لے کر کے ہم اپنا وقت نہیں برباد کرنا چاہتے ہیں. اس نے تو اور تباہی مچا دیا ہے. یاد رکھیے, اس سے اس کا بھی استعمال بقدر ضرورت ہو, بقدر ضرورت ہو, بوقت ضرورت ہو. بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہے. میں یہ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں, اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اتنا ہی استعمال کیجیے جتنی ضرورت ہے. اور جب ضرورت, لفظوں کو سمیٹ کے اگر کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت. اور جو چیز بوقت ضرورت ضروری ہو, اس کے لیے ضروری ہے بقدر ضرورت. ہاں, اسی لیے یہ فقہ کا مسئلہ ہے حضرات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سرچ کیا گیا, کچھ ملا نہیں. جب ملا نہیں, اس نے دل اندر سے بولتا نا کچھ بات ہے ضرور. کہا کہ دیکھو جو دیوار میں کہیں تازگی ہے کیا؟ تو پہلے لوگ دیوار توڑ کر کے اندر کچھ سامان رکھ کر کے مٹی لپا پوتی کر دیتے تھے, ایسا ہوتا تھا پہلے. تو بات کیا گیا, ہاں ابھی تو لگتا ہے 2-4-5 دن پہلے اس میں ایک دم بالکل تازگی ہے, لگتا ہے اوپر سے لپا پوتی کا کام کیا گیا ہے. کہا اس کو کھولو. جب اندر کھولا گیا تو لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے. اندر کیا تھا پتا آپ لوگوں کو؟ ایک قرآن شریف تھا اور ایک مصلی تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان ایک اللہ. قرآن شریف تھا اور ایک مصلی شریف تھا. مصلی میں نے جان نماز, جی, جس پہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں. جی, جان نماز میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے, لیکن ابھی تو ایک دم اتنا موٹا موٹا چلا گیا ہے. دوستو اس پہ تبصرہ ہم کبھی کریں گے. تو میں کر رہا تھا مصلی شریف نکلا, قرآن شریف نکلا. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ لوگوں فلسفہ سمجھ میں آ گیا. ابھی تک تو 2-4 گھنٹے ہی کوشش کیے ہو, آگ نہیں لگ رہی ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی بھر کوشش کرتے رہو گے, اس کے جسم کو آگ جلا ہی نہیں سکتی. سبحان کا وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان قرآن پہ تھا. یہ ایمان لا چکی ہے. یہ مصلی بتا رہا ہے کہ یہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھتی تھی, قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی, قرآن کو برحق سمجھتی تھی. وہ بغیر خاندان کے خوف سے, گھر کے خاندان کے خوف سے, گھر والوں کے خوف سے, سماج ٹولہ محلہ کی فتنہ انگیزیوں کے خوف سے اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہے. اس لیے ایمان کی دولت, قرآن کی محبت, قرآن کی تلاوت, اس کا فیض یہ ہے کہ دنیا کی آگ اسے جلا نہیں رہی ہے. اور میں کہتا ہوں اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد, لوگوں یہ دنیا کی آگ ہے جو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی امامت اور قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت پر ایمان و عقیدہ رکھنے کے طفیل. دنیا کی آگ تو آگ ہے, جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, اس لیے قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالی. مہینہ میں کم سے کم ایک قرآن شریف پڑھیے گا نا. اسی لیے نا 30 پارہ ہے. 30 پارہ کو توقیفی ہے, آسمان سے اترا. 30 پارہ مجموعی طور پر اترا ہے, مگر یہ پارہ, پہلا پارہ, دوسرا پارہ, تیسرا پارہ, چوتھا پارہ, پوچھئے علامہ محبوب عالم رضوی صاحب سے. یہ پارہ بعد میں بنا. پارہ کیوں بنا؟ تاکہ لوگ پڑھنے والے لوگوں کا پارہ ٹھیک ٹھاک کام کرے. اسی لیے پارہ بنا. واہ, مطلب مہینے میں 30 دن ہے. پہلی تاریخ کو ایک پارہ, دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ, تیسری تاریخ کو تیسرا پارہ. ایک مہینہ آ گیا, پورا قرآن شریف مکمل ہو گیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورے قرآن شریف میں 540 رکوع ہے. 540 رکوع, 540 کو 27 سے ڈیوائیڈ کیجئے تو 20 بنتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں ختم تراویح قرآن شریف کی شکل میں. ہاں, پوری تراویح ختم نہیں ہے, وہ چاند رات ہے نا, اس کو ہم لوگ ختم قرآن کہتے ہیں, ختم تراویح نہیں. آپ لوگوں کی زبان میں ختم تراویح.
لیکن ختم قرآن 27ویں شب کو، کیوں؟ اس لیے کہ 540 رکوع ہے، اس کو 27 میں سے ڈیوائیڈ کیجئے، تقسیم کیجئے تو 20 ہے، 20 رکعت۔ اس سے یہ بھی فقہی دلیل، حنفی دلیل یہ بھی مضبوط ہوتی ہوئی عقلی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ تراویح 8 نہیں 20 رکعت ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتے جاؤ، 20 رکوع 20 رکعت۔ گھر میں آرام کرو، 27 دن تک 20 رکوع پڑھتے جاؤ، پورا قرآن شریف ختم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن شریف، علامہ محبوب صاحب دیکھ رہے ادھر، ٹائموں بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیر صاحب آ رہے ہیں، اشارہ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، صاحبزادہ وقار حضور شیخ المسلمین۔ ہاں، حضرت کے ابا حضور سے شناسائی تھی، کیا سادگی تھی، سبحان اللہ۔ جو ان کے ساری کے مجسمہ تھے، اس کے باوجود بھی حضرت بھی بڑا خدمات جلیلہ۔ نعرہ